الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پر تشریف فرما مہمان خصوصی جناب لبید عالیہ صاحب اور دیگر مہمانان گرامی اور عزیز ساتھیوں، بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین اکرام، SIO الجامعہ اردو یونٹ بھارت میں مسلم طلبہ اور نوجوانوں کی سب سے منظم اسلامی طلبہ تنظیم اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کی ایک سرگرم یونٹ ہے. الجامعہ الاسلامیہ شانتا پورم جنوبی ہند میں جدید طرز کی ایک منفرد اسلامی یونیورسٹی ہے. الجامعہ کا مشن ایسے اسکالرز، ماہرین تعلیم اور قائدین کی تیاری ہے جو اسلام کے حقیقی سرچشمے سے اور سینکڑوں سالہ علمی و فکری وراثت سے براہ راست استفادے کی روشنی میں ملک و ملت اور انسانیت کی ہر سطح پر رہنمائی کر سکیں، خدا کی زمین پر اس کے پیغام کے علمبردار ہوں اور عہد حاضر کے چیلنجز کا مستحکم فکری و اخلاقی قوت سے مقابلہ کر سکیں تاکہ حق اور خیر پر مبنی سماج کی تعمیر کی راہ ہموار ہو سکے. الجامعہ کا مشن کیمپس میں SIO کی ہمہ جہت سرگرمیوں کے اشتراک و تعاون سے مکمل ہوتا ہے. SIO الجامعہ اردو یونٹ کا شمار ملک کی سرگرم اور ڈائنامک یونٹس میں ہوتا ہے. اپنے گوناگوں علمی، فکری، تربیتی اور ثقافتی پروگراموں پر مبنی ایکٹیویزم کے ذریعے SIO الجامعہ اردو یونٹ ملک بھر کے تحریکی حلقے میں معروف ہو چکی ہے. آج بے پناہ مسرت کا مقام ہے کہ SIO الجامعہ اردو یونٹ کل ہند کانفرنس بعنوان تفہیم، تجدید، تعمیر، ریوزٹنگ مودودی کا انعقاد کر رہی ہے. فکر مودودی کے حوالے سے ہندوستان میں یہ اپنی نوعیت کی پہلی کانفرنس ہے. محترم خواتین و حضرات، سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ 20ویں صدی کے نظریات اور تحریکات کی تاریخ کا ناقابل فراموش نام ہے. سید مودودی نے قرآن و سنت کی دعوت کو اس کمال بصیرت و دانشوری کے ساتھ پیش کیا کہ ایک عالم کو اس دعوت سے متاثر ہونے میں وقت نہیں لگا. سید مودودی کا امتیاز ہے کہ وہ محض تفہیم دی کی مجلسوں کے شمع محفل نہیں تھے، بلکہ عین اسی وقت راہ عظیمت پر گامزن قافلہ شوق کے قافلہ سالار بھی تھے. آپ نے اپنی تجدیدی فکر، قرآنی فکر اور منظم اجتماعی جدوجہد سے لاکھوں فرزندان توحید میں تجدید ایمان کا حرکی جذبہ پیدا کیا. مذہب اور جدیدیت کی معاصرانہ چشمک میں پس و پیش کا شکار جدید تعلیم یافتہ مسلم طبقے میں اسلام کے تئیں اعتماد بحال کیا اور ہزاروں بندگان خدا پر اسلام کی حقانیت کو اس خوش اسلوبی کے ساتھ واضح کر دیا کہ وہ حلقہ بگوش اسلام ہونے سے اپنے آپ کو روک نہیں سکے. فکر مودودی نے بنیادی طور پر ملت اسلامیہ کو ایک انقلاب انگیز دین اور حیات آفری مقصد زندگی عطا کیا. لیکن ملک کی موجودہ صورتحال کا تجزیہ کرنے سے یہ احساس ہوتا ہے کہ فکر مودودی ہنوز تشنہ تفہیم ہے. ریوزٹنگ مودودی کانفرنس فکر مودودی کی عوامی تفہیم کی ایک تازہ تحریک ہے. محترم سامعین اکرام، ہر انسان خواہ وہ کتنا بھی بڑا دانشور ہو، عظیم مفکر ہی کیوں نہ ہو، تاریخ کے ایک خاص مخصوص عہد میں پیدا ہوتا ہے. سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی
20ویں صدی میں جامع ہستی زیب تن کیا۔ ان کی دینی فکر کی تشکیل میں 20ویں صدی کے نصف اول کے ملکی و عالمی، ملی و انسانی علمیوں کا کلیدی کردار رہا ہے۔ سابقہ آحیائی تحریکات کی ناکامی، ترکی میں خلافت اسلامیہ کا سقوط، تحقیق و اجتہاد کے محاذ پر ملت اسلامیہ میں صدیوں سے جاری جمود و تعطل، اس کے علاوہ 2 بدترین عالمی جنگیں، جدید مادی افکار کا وسیع ہوتا دائرہ اثر، برطانوی سامراج سے بھارت کی متوقع آزادی اور اس سوال پر سیاسی کشمکش کہ آزادی کے بعد بھارت کا نظام کس نظریے کی بنیاد پر ہوگا۔ یہ وہ چند تاریخی حقائق ہیں جن سے الگ کر کے فکر مودودی کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ فکر مودودی پر آج کم و بیش 8 دہائیاں گزر چکی ہیں۔ اس دوران قافلہ انسانیت جدیدیت کے مقام سے گزر کر اب مابعد جدیدیت کی طرف کوچ کرنے لگا ہے۔ مابعد جدید عہد رد تشکیل اور تشکیل جدید کا عہد ہے۔ یہ انسانی نظریات اور تحریکات کی شکست و ریخت کا زمانہ ثابت ہو چکا ہے۔ اس زمانے میں انسان کے تصورات و عادات، ملک و عالم کے سیاسی و سماجی تناظرات، دانشورانہ ڈسکورس کے موضوعات و ترجیحات بڑی حد تک تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس تغیر گزیدہ عہد میں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ فکر مودودی کا بھی اس حوالے سے جائزہ لیا جائے۔ آج اس کی معنویت کیا ہے؟ اگر اس کی معنویت میں کوئی فرق واقع ہوا ہے تو اس کا سدباب کیسے کیا جائے؟ اس کانفرنس کے ذریعے سے فکر مودودی کے انہی گوشوں کی دریافت کرنا اور اس پر صحت مند اور معنی خیز مباحث کی بنا ڈالنا پیش نظر ہے۔ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے محض علمی و قلمی جہاد پر اکتفا نہیں کیا۔ آپ نے اقامت دین کی شکل میں فرزندان ملت کو ایک زندہ اور تابندہ خواب بھی عطا کیا۔ تعمیر سماج اور تہذیب انسانی کا نظم العین بھی عطا کیا۔ اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کی غرض سے ایک صالح اور منظم تحریک کی بنیاد بھی ڈالی، پھر اپنے خون جگر سے اس تحریک کی آبیاری بھی کی۔ فکر مودودی کا یہ بھی ایک امتیاز ہے کہ وہ ملت کو اسلامی بنیادوں پر اس سماج کی تعمیر کا ایک مشن اور ویژن عطا کرتی ہے۔ حاضرین کرام، لیکن مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خواب تشنہ تعبیر ہے۔ چراغ سے چراغ جلے ہیں، روشنی بھی ہوئی ہے، لیکن ابھی ایک عالم کا چراغ ہونا باقی ہے۔ تعمیر کے مشن اور ویژن کا عوامی استقبال ابھی باقی ہے۔ اس کانفرنس کا مشن یہ ہے کہ اسلامی بنیادوں پر سماج کی تعمیر نو کا جو خواب جلیل مولانا سید ابو العلا مودودی نے دیکھا اور ملت کو دکھایا تھا، اس کی بڑے پیمانے پر تبلیغ و تفہیم کی جدوجہد میں تازہ روح، نئی توانائی اور گرمجوش تحریک پیدا کی جائے۔ حاضرین کرام، مختصر یہ کہ اس کانفرنس کی غرض و غایت 20ویں صدی کے عظیم مفکر اور قائد اسلام مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کے اہم گوشوں کی اکیڈمک تفہیم، فکر مودودی کی تجدید کے حوالے سے معنی خیز فکری مباحث کی بنا ڈالنا اور اسلامی بنیادوں پر تعمیر سماج کی تحریک میں نیا جوش اور ولولہ پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو اس کے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔